اور الوی صاحب ویسے تو سبھی جانتے ہیں، نام سے بڑا سمجھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سرچ بھی کر چکے ہیں فیمنزم کیا ہوتا ہے، لیکن اگر اسے عام زبان میں عام انسان کے لیے الیبوریٹ کیا جائے تو فیمنزم کیا ہے، اسے ذرا ڈیٹیل میں ایکسپلین کریں. دیکھیں عائشہ، فیمنزم جو ورڈ ہے اس کو مختلف لوگ اس کے بارے میں مختلف نظریے رکھتے ہیں. ہمارے ہاں اس کا مطلب میں بتا رہا ہوں کہ دیکھیں اس کا بنیادی مقصد تو حقوق نسواں ہے، اس سے تو انکاری نہیں ہے ہر معاشرے میں اس کے. اب اس کے نام پہ کچھ چیزیں ایسی پچھلی دہائیوں میں پاکستان کے اندر ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے کچھ اس ورڈ کے بارے میں خصوصی طور پر یعنی حقوق نسواں جو بنیادی اس کا نقطہ ہے اس سے تو کوئی اعتراض نہیں کر رہا، لیکن اس سے جڑے کچھ واقعات اور خاص طور پہ جو 8 مارچ کو اس کے حوالے سے ایک ایسے جلسے جلوس ہوتے ہیں جس میں کچھ خواتین آتی ہیں تو اس پہ کچھ اعتراض کیا جا رہا ہے. لیکن بنیادی طور پر فیمنزم کا مطلب یہ ہے کہ حقوق نسواں کی بات کی جائے، عورتوں کو حقوق دیے جائیں، ان کا اتصال نہ کیا جائے اور زندگی کے ہر شعبے میں ان کو عزت احترام کے ساتھ شامل کیا جائے. اچھا، یعنی حقوق نسواں تو ایک بڑی پازیٹیو بات ہے، بہت پازیٹیو اپروچ رکھتی ہے. پھر ہمارے ہاں اس کو اتنا نیگیٹو پرسیو کیوں کیا جاتا ہے؟ کچھ لوگوں کی وجہ سے تو یہ نہیں ہے. دیکھیں یہ عائشہ ایسی بات یہ ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہ بیسیکلی ایک اسلامی معاشرہ ہے، ہم مسلمان ہیں سب، تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی ہو وہ اسلام کے اندر ہو، اس کے اقدار اور پھر معاشرتی اقدار کے اندر ہو، اس سے باہر نہ جائے. اب وہی بات دوبارہ میں دہراؤں گا کہ حقوق نسواں کے حوالے سے کوئی تحریک چلتی ہے، کوئی بات ہوتی ہے، کوئی جلسہ جلوس ہوتا ہے، کچھ لوگ اس تحریک میں شامل ہوتے ہیں تو اس پہ تو قطعی اعتراض نہیں ہے. لیکن اس نام پہ اگر چند لوگ، آپ کوئی ایسا گروہ یا جیسے این جی اوز کا نام لیا جاتا ہے، کوئی ایسے لوگ ہیں کہ جو عورتوں کو مردوں کے سامنے لا کھڑا کرتے ہیں، جیسے ہو رہا ہے 2-4 سال سے بڑے شد و مت سے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یہاں مال روڈ پہ بھی، ہر شہر میں تقریباً ایسی صورتحال ہوتی ہے. تو اگر یہ صورتحال نہ ہو اس طرح کی تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حقوق نسواں کے حق میں ہر آدمی ہے، ہر شہری ہے، ہر مکتبہ فکر کے لوگ اس کے حق میں ہیں. تو یہ تو پھر بایولوجیکل مسئلہ نہ ہوا نا؟ یہ نہیں، یہ تو کسی نے کہا ہی نہیں ہے، بایولوجیکل مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک سوشل مسئلہ ہے. بایولوجیکل اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی اسی طرح ہی افضل پیدا کیا ہے، کیونکہ اللہ نے کہیں پہ یہ نہیں کہا کہ مرد کو میں نے پیدا کیا یا عورت کو. انسان کو افضل المخلوقات کہا گیا، وہاں پہ انسان کا ورڈ یوز کیا گیا ہے، وہاں تو تفریق ہی کوئی نہیں ہے نا کہ آپ کہیں کہ عورت کے لیے یہ بات نہیں ہے. قطعی طور پر یہ بایولوجیکل مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں یہ معاشرتی معاملہ ہے، معاشرے میں ہم نے عورت کو کس مقام پہ رکھنا ہے اور دوسرا پہلو اس کا کہ عورت نے کس مقام پہ آنا ہے. دونوں طرف سے رستہ مل رہا ہے، آ رہے ہیں. اب ہمارے جیسے معاشرے کے اندر آپ دیکھیں کہ دنیا کی سب سے پہلی وزیر اعظم جو ہے یعنی اسلامی دنیا کی بے نظیر بھٹو آئی، کہیں رکاوٹ تو نہیں ہے. دیکھیں کہیں بھی رکاوٹ نہیں ہے. آپ اگر عورتیں آنا چاہیں تو بھی رکاوٹ نہیں ہے اور مرد اس کو سپیس دے رہے ہیں. آپ یونیورسٹیز میں دیکھیں زیادہ آپ کو لڑکیاں ملیں گی، لڑکے کم ملیں گے. لیکن سر وہ تو بات ایک کمپلیٹلی ڈفرنٹ ہے کہ یونیورسٹیز میں وہ تو میرٹ کے اوپر بچیوں کے نمبر زیادہ آ جاتے ہیں، وہ پڑھ زیادہ لیتی ہیں، اس وجہ سے دیکھیں اس میں بھی کریڈٹ پھر مرد کو جاتا ہے. جب آپ کہتے ہیں نا مرد نے پڑھنے دیا، اس کو گھر میں وقت بھی دیا، اس کو کالج یونیورسٹی میں اس کی فیس بھی ادا کی، اس کو اجازت بھی دی، یہ اسی کو کہتے ہیں حق تعلیم. لیکن اس میں ایک اور سوال اٹھاتے ہیں نا یہ لوگ، یہ سوال کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو بنیادی حق ہے، تو یہ حق مرد نے نہیں دینا کہ وہ پڑھ لے، یہ تو حق معاشرے کے اقدار، معاشرے کے فیبرک کا حصہ ہے کہ جیسے مرد تعلیم حاصل کرتے ہیں ویسے عورتیں بھی تعلیم حاصل کریں، آگے بڑھیں. تو یہی تو بات ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر حقوق حاصل ہے، کہیں سے یہ تو نہیں کہا جا رہا کہ دیے جائے، حاصل ہے. جی یعنی تعلیم کا حق حاصل ہے، حاصل ہے، تو حاصل ہے تو وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، لازمی بات. تو اسی لیے اس بات کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ کسی طرح بھی کوئی بایولوجیکل مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک سماجی معاملہ ہے. اور سماجی معاملہ بھی اس طرح ہے کہ یہاں پہ ہمارے یہاں کسی قسم کی کوئی بندش نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر عورت کسی بھی میدان میں آگے آنا چاہے، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، مطلب آپ کسی بھی شعبہ میں آپ چلے جائیں، عورتیں بلکہ اب بعض جگہوں پہ مردوں سے زیادہ آ رہی ہیں. الوی صاحب لیکن اس میں یہ ہے کہ دیہات اور شہر کا بڑا فرق ہے.
دیہات میں اپرچونٹیز عورتوں کو نہیں ملتی, انہیں مطلب تھوڑا سا تنگ بھی کیا جاتا ہے, کام کرنے سے پڑھنے سے روکا بھی جاتا ہے. شہر میں ظاہر ہے یہ ساری فیسلٹیز اویلیبل ہیں, شعور والے ماں باپ ہیں وہ اجازت بھی دیتے ہیں, سپورٹ بھی کرتے ہیں, لیکن جو گاؤں کے لوگ ہیں, جو مائنڈ سیٹ ہے ان کا, اس پہ بہرحال ایک لمبی ڈیبیٹ ہے. الوی صاحب, آپ کے لحاظ سے فیمنزم کی کتنی اقسام ہے؟ دیکھیں, دنیا کے اندر فیمنزم کو 3 پیرامیٹرز پہ دیکھا جا رہا ہے, 3 قسم کی اقسام ہے. سب سے پہلی قسم جو اس وقت بہت عام ہے وہ ہے سیکولر فیمنزم. جی. اب سیکولر فیمنزم کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے ایسے حقوق جس میں کسی مذہب کا تعلق نہ ہو, مذہب سے بالا. اگر مذہب کسی چیز سے منع کرتا ہے, روکتا ہے, لیکن اگر وہ نسوانی حقوق کے اندر آتا ہے, یہ لوگ بات کرتے ہیں, تو وہ اس کے رکاوٹ نہیں بنے گا. اچھا جی. اور دوسرا جو ہے وہ اسلامک ہے. اب اسلامک فیمنزم سے مراد یہ ہے کہ جو بھی خواتین کو حقوق دیے جائیں وہ اسلامی قوانین اور اسلامی اقدار کے اندر ہوں. اچھا جی. اور ہمارے ہاں بھی اسی کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. تیسرا ریفارمرز کا ہے. یہ جو ریفارمرز والا جو فیمنزم ہے, یہ بیسیکلی ابھی جو ہے یہ ایکڈیمک لیول پہ ہے. یہ دیکھا, یعنی ریفارمسٹ یہ چاہتے ہیں کہ ایسا, یعنی حقوق نسواں کی کو ترتیب دیا جائے, ایسا فریم ورک بنایا جائے کہ جس میں وہ اپنے جو اقدار ہیں اس پہ بھی قائم رہیں, اپنے مذہب کے اقدار پہ بھی قائم رہیں, لیکن خواتین کے حقوق پہ بھی حرف نہ آئے. تو میرے حساب سے تو جو تھرڈ ریفارمسٹ وہ ہے پرسپیکٹو آف فیمنزم, وہ بہترین. اسی لیے پوری دنیا کے اندر سکالر کام کر رہے ہیں. جی. اور جتنا بھی آج تک یہ جینڈر سٹڈیز کے اوپر لکھا گیا ہے, ان کتابوں کو یکجا کر کے ریفارمر والے یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان میں سے ایسا کوئی حل نکالیں کہ جس میں یہ فیمنزم یہ متنازع نہ ہو. لیکن الوی صاحب, یہ تو ہو گیا نا, دنیا کی بات ہو رہی ہے. پاکستان کے حوالے سے اگر خاص طور پہ بات کی جائے تو ان ٹرمز آف پاکستان فیمنزم کو جب نام ہی لیتے ہیں تو لوگ, پڑھے لکھے لوگ بھی بھڑک جاتے ہیں. تو اور لوگ اون بھی نہیں کرتے, یعنی خواتین بھی اون نہیں کرتی, نہیں میں فیمنسٹ نہیں ہوں, نہیں میں فیمنسٹ نہیں ہوں. مطلب ایسے برے الفاظ اور ایسی بری ریپرزنٹیشن ہو گئی ہے فیمنزم کی کہ کوئی پڑھا لکھا بندہ, کوئی جسے کہتے ہیں ویل نون انسان, فیمنسٹ ہونے کو اون ہی نہیں کرتا ہے. دیکھیے, یہ ری ایکشن ہے. جی. یہ کس چیز کا ری ایکشن ہے؟ یہ جو 8 مارچ کو یا مارچ کے پہلے ہفتے میں حقوق نسواں کے حوالے سے مارچز ہوتے ہیں. سر, مارچ کا ہونا تو کوئی بری بات نہیں, اسی طرف آ رہا ہوں. میں نے پہلے بھی عرض کی کہ مارچ کرنا, تحریک چلانا, بات کرنا, کتاب لکھنا, مضمون لکھنا, یا اس کے لیے وربلی اس کی ایڈوکیسی کرنا, یہ کوئی بری بات نہیں ہے. جی. لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ جو وہاں پہ مارچ کے دوران ڈسپلے آ رہے ہیں, اب میں وہ چیزیں بار بار دہرانا نہیں چاہتا, کئی ایسے متنازع فکرے ہیں. دیکھیں, آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن بیچ میں آپ کو ایک ایسا جیسچر دے دیں کہ جس سے عوام الناس کو لگے کہ یار یہ بات ٹھیک نہیں ہے, تو ان کو جو بھی یہ تحریک چلا رہے ہیں, ان کا یہ کام بنتا ہے کہ کم از کم معاشرتی اقدار کے اندر رہ کے یہ کام کریں. اچھا الوی صاحب, ایک آدھ پوسٹر یا 2 پوسٹر پوری مارچ میں اٹھا لینا, ان کو ہائی لائٹ کر دینا, اور باقی سارے جو پوسٹرز عورتوں کے حقوق کے لیے ان کو اگنور کر دینا, منفی یہ بھی آپ یوں کہہ لیجئے کہ نیگیٹو پروپیگنڈا بہت زیادہ ہے. یہ نہیں ہے کہ تمام لوگ اسی سوچ کے ساتھ. میں بھی یہی عرض کر رہا ہوں کہ جو منفی پروپیگنڈا ہے, آپ بھی میڈیا سے تعلق ہے, میرا بھی میڈیا سے, خبر وہی اٹھائی جاتی ہے جس میں منفی پہلو زیادہ ہوتا ہے, تو وہی بریکنگ. اب نیگیٹیوٹی, اس میں سے اگر یہ نیگیٹیوٹی کا ایلیمنٹ ختم ہو جائے تو میرے خیال میں میرے ملک کا ہر بندہ اس تحریک کے اندر شامل ہوگا. لیکن پرابلم یہ ہے نا کہ اس مارچ کے بعد اور اس مارچ کے ہائی لائٹ ہونے سے ایک جنگ تو اور ایک بحث تو چھڑی ہے ڈرائنگ رومز کے اچھا اندر. تو آپ یہ لیکن سر, جو عورتوں کے خلاف ظلم ہے یا جرم ہے یا تشدد ہے یا جو حقوق سلبی ہے, وہ ختم نہیں ہوئی, نہ کم ہوئی ہے, بلکہ بڑھ گئی ہے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ حقوق کے لیے جنگ لڑنی چاہیے. جی. یہ ہر عورت کا بنیادی حق ہے, لیکن اس کو کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے تو تعلیم ہے. اب زیادہ تر شہری علاقوں میں ان چیزوں کی, جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا کہ حقوق بہت زیادہ میسر ہیں. اب اگر دیہاتی ایریا کی جیسے آپ بات کرتے ہیں تو وہاں پہ تعلیم کی کمی ہے, جی. تربیت کا فقدان ہے. تو میں دوبارہ یہی کہوں گا کہ تحریک ضرور
چلنی چاہیے. وقت کی ضرورت ہے, خواتین کے حقوق کے لیے پرچار ہونی چاہیے. لیکن میں دستبستہ گزارش کروں گا کہ جو نیگیٹو اس کے اندر نیگیٹیوٹی ہے وہ کون انجیکٹ کر رہا ہے اس کو سینس کریں اور اس نیگیٹیوٹی کو جو ہے وہ ایلیمینیٹ کریں. جب تک آپ نیگیٹیوٹی کو ایلیمینیٹ نہیں کریں گے, بلکہ اس نیگیٹیوٹی کی وجہ سے جو پوری تحریک ہے اس کا جو ایک امپیکٹ, پازیٹو امپیکٹ آنا چاہیے تھا, وہ نیگیٹو میں بدل گیا. چلیے بات اس پہ آ گئی ہے تو پاکستان میں ہم نے فیمنزم کا حال دیکھ لیا ہے کہ کچھ لوگوں کے ہاتھ چڑھی ہے اور اس کے ریپرکشنز پورا معاشرہ دیکھ رہا ہے. ہم دعا گو ہیں کہ یہ تحریک کسی پازیٹو فارم میں جی بالکل خواتین کے حقوق سلبی نہ کرے, حقوق حاصل کرنے میں ان کی مدد